باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب، ان ینزل علینا، کہ اتارے اوپر ہمارے، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قالوا نرید، کہا انہوں نے، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم کھائیں اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں دل ہمارے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں یہ کہ تحقیق تو نے سچ کہا ہم سے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہوں ہم اوپر اس کے من الشاہدین، گواہوں سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ، ربنا، اے رب ہمارے، انزل علینا، اتار اوپر ہمارے، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا، ہو ہمارے لیے خوشی کا دن ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی تیری طرف سے، وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین، تو بہتر رزق دینے والوں میں سے ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، کہا اللہ تبارک و تعالی نے، انی منزلها علیکم، بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو اوپر تمہارے، فمن یکفر بعد منکم، پس جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے، فانی اعذبہ، پس بے شک میں سزا دوں گا اس کو، عذاباً ایسی سزا، لا اعذبہ، نہیں سزا دوں گا، احداً کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ آیت پڑھی، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، لفظی معنی وحی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے حواریوں کو پیغام دے رہے ہیں، اور ایک معنی الہام میں نے کیا تھا گزشتہ سبق میں، کہ میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا، دل میں بات ڈالی، ان آمنوا بی و برسولی، ایمان لاؤ ساتھ میرے اور ساتھ میرے رسول کے۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ کہتے ہیں وہ مخلص لوگ تھے، اخلاص کی بنیاد پہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد باننا مسلمون، اللہ تو گواہ ہے بے شک ہم فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ حواری کی وجہ تسمیہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کیوں کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں حواری حور سے، حور کے معنی سفید کے ہیں، یہ سفید فام لوگ تھے، اس نسبت سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کپڑوں کے دھونے کا کام کرتے تھے، یعنی دھوبی تھے، تو کپڑوں کو یہ صاف کر دیتے تھے، سفید کر دیتے تھے دھو کے، اس نسبت سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ یہ دل کے صاف تھے، دل صاف تھا، اس کی وجہ سے ان کی زبان بھی صاف تھی، جب زبان صاف تھی تو عمل میں بھی صاف تھے، گویا جو دل میں ہے وہ زبان پہ آتا تھا، جو زبان پہ آتا تھا وہ عمل میں آتا تھا، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ اذ قال الحواریون، عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں نے کہا، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے ہمارے لیے دسترخوان اتارنے کی، یعنی وہ دسترخوان اتار سکتا ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے طاقت کے بارے میں شک ہے؟ ایک طرف تم اللہ تعالیٰ کو رب کہہ رہے ہو، دوسرا اللہ رب العزت کی طاقت کے بارے میں تم شک کر رہے ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ حواریوں نے کہا نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم شک نہیں کر رہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں اور ہم اپنے دلوں کو مطمئن کریں، ہمارے دل قرار پکڑیں، اطمینان پکڑیں، ہمارے دلوں کو اطمینان ملے۔ وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا ہم سے اور ہم اس پہ گواہ بن جائیں، یعنی گواہوں میں ہمارا شمار ہو، ہم گواہوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے اللہ اے رب ہمارے انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہم پہ دسترخوان آسمان سے جو ہو ہمارے لیے خوشی اور ہمارے لیے خوشی لاولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، و آخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ یعنی اے اللہ دسترخوان اتار، وہ ہمارے لیے بھی باعث خوشی ہو، ہمارے پہلوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو۔ حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمار بن یاسر سے، کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان باقاعدہ اتارا اور اس دسترخوان سے ان کو کھانے کا حکم تھا، ذخیرہ سے منع کیا گیا کہ ذخیرہ نہیں کرنا۔ وہ شرائط پہ پورے نہ اترے جو شرطیں اس وقت عائد کی گئی تھیں، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے اللہ اے رب ہمارے اتار ہم پہ دسترخوان آسمان سے، ہو ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے، و آخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ پہلوں سے مراد شاید موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ جو میدان تیہ میں روک دیے گئے، ان کو حکم تھا عمالقہ قوم سے لڑنے کا، یہ قوم شام میں تھی، ان لوگوں نے لڑائی سے جی چرایا، کہنے لگے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا خدا دونوں جا کر لڑو، ہم تو نہیں لڑتے۔ اور اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک روکے رکھا، 40 سال کے لیے وہاں سے نکلنا ان کے لیے گویا کہ حرام قرار دے دیا کہ یہ 40 سال تک یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اس دورانیے میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ان پہ ہوئے، پانی کی شکایت، پیاس کی شکایت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پتھر پہ ضرب لگائیں، 1 یا 12، چنانچہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک چشمہ لے لیا۔ من اور سلوہ اتارا جو ان کی بھوک کو ختم کرتا۔ اسی طرح روشنی کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، دھوپ میں سائے کا انتظام کیا اللہ رب العزت نے ان کے لیے، بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیے۔ فرمایا ہمارے پہلوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے۔ اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ آج جو موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لأولنا، ان کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث ہو، وآخرنا، اور جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور نشانی ہو تیری طرف سے، وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین، تو بہتر رزق دینے والوں میں سے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو اوپر تمہارے، فمن یکفر بعد منکم، پر جس نے ناشکری کی بعد اس کے تم میں سے۔ گویا میں اتارتا ہوں دسترخوان، لیکن
اگر تم نے ناشکری کی پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ جہان بھر میں کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دسترخوان اترا، ان لوگوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پہ شکلوں کی تبدیلی کا عذاب آیا۔ ایک دفعہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں، اور دوسرا یہ واقعہ اس کے علاوہ ہے کہ بوڑھوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کی کچھ لوگوں کی شکلیں بدلی جائیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہوں گے؟ جی بالکل کلمہ گو ہوں گے۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یصلون ویصومون ویحجون، کیا وہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، حج نہیں کرتے ہوں گے؟ فرمایا بالکل، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے۔ پھر اے اللہ ان کی شکلیں کیوں بدلیں گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا گانے بجانے کو، موسیقی کو پسند کریں گے، رات کو گانا سنتے ہوئے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو خنزیر ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر ہوں گے۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ کتنا بڑا کرم ہے امت محمدیہ پہ۔ امت محمدیہ گناہ کر رہی ہے، نقد سزا نہیں مل رہی، ورنہ پہلے لوگوں کو رات کو جرم کیا صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، اور نقد سزا آ جاتی تھی، نقد عذاب آتا تھا۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے چیخ سے تباہ و برباد کیا، بعض قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، بعض قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ طاری کر دیا، بعض قوموں پہ آگ برسی۔ قوم لوط پہ 4 قسم کا عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، بعض کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دسا دیا۔ یہ مختلف عذاب، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں پھر بھی محفوظ ہیں، یہ کرم نہیں، اس کا تو اور کیا ہے۔ صبح سے شام تک ہماری زندگی گناہوں سے عبارت ہے، شام سے صبح تک ہم گناہوں کی زندگی لے کر چل رہے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہیں۔ زبان ہماری گناہ کر رہی ہے، کان ہمارے گناہ کر رہے ہیں، آنکھ ہماری گناہ کر رہی ہے، ہاتھ ہمارے گناہ کر رہے ہیں، پاؤں ہمارے گناہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا ہے، ہزاروں میں آپ چند لوگ ہیں، ہزاروں میں بلکہ کہوں لاکھوں میں چند لوگ ہیں کہ آپ کو یہ ماحول ملا ہے قرآن پاک کا۔ ماحول ملنے کے باوجود نماز باجماعت کی توفیق نہیں ہو رہی، افسوس کی بات ہے نا، نماز باجماعت کی توفیق نہیں ہو رہی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں وقت گزارنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، 5 نمازیں مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، خلق خدا خدمت کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوگا؟ اتنے برے حالات میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پھر بھی ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب عالمی حالات دیکھ لیں اب کیا بن رہے ہیں۔ عالمی حالات گویا کرونا کی آڑ میں اس وقت پوری دنیا متاثر ہے، پوری دنیا متاثر ہے کرونا کی آڑ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ مساجد کا نظام خصوصاً ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں پابندی سے پڑھیں اور انابت اللہ، رجوع اللہ اور استغفار پابندی سے کریں۔ استغفار کی بہت ساری برکات ہیں، استغفار کی بہت ساری برکات ہیں۔ گویا اگر کوئی چاہتا ہے آدمی میرا کاروبار بہتر سے بہتر چلے، استغفار کرے، میری شادی ہو جائے، فرمائے استغفار کرے، اولاد کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے استغفار کرے، اور پھل پھول نکل آئیں، فرمائے استغفار کریں، اور گھر میں امن ہو جائے، استغفار کریں، محلے میں گویا چوری چکیری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، استغفار کریں۔ استغفار کی بڑی برکات ہیں۔ آج ہم نے استغفار چھوڑ دیا۔ استغفار کرتے تو توبہ کی توفیق ملتی، جب ہم استغفار نہیں کرتے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ جب توبہ کی توفیق نہیں تو ہمیں نماز باجماعت میسر نہیں ہو رہی، نماز باجماعت کی توفیق نہیں مل رہی، مسجد کے اندر قدم رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور انعام ہے، ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ناشکری کی ایسی سزا دوں گا، جہان بھر میں کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، کیا کر سکتا ہے تیرا رب، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب ان ینزل علینا،
اتارے اوپر ہمارے مائدہ دسترخوان من السماء آسمان کی طرف سے۔ قال اتقوا اللہ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قالوا نرید، کہا انہوں نے ہم چاہتے ہیں ان نأکل منہا کہ ہم کھائیں اس سے، وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا یہ کہ تحقیق تو نے سچ کہا ہم سے، ونکون علیہا اور ہوں ہم اوپر اس کے من الشاہدین گواہوں سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے اللہ، ربنا اے رب ہمارے، انزل علینا اتار اوپر ہمارے مائدۃ من السماء دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدن ہو ہمارے لیے عید، لأولنا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منکا اور نشانی ہو تیری طرف سے، وارزقنا اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے انی منزلھا بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو، علیکم اوپر تمہارے، فمن یکفر بعد منکم پس جس نے ناشکری کی بعد اس کے تم میں سے، فانی اعذبہ پس بے شک میں اس کو سزا دوں گا، عذاباً ایسی سزا، لا اعذبہ کہ نہیں سزا دوں گا، احداً کسی ایک کو، من العالمین جہان بھر کے لوگوں میں۔